حدیث نمبر 202۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 203۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آپ رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 204۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس حدیث کی متابعت میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 205۔ جعفر بن عمر وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ اس کو روایت کیا ہے معمر نے یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے عمر کی مطابقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206۔ یہ حدیث عروہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے باپ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 207۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 208۔ جعفر بن عمر بن امیہ نے اپنے باپ عمر سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 209۔ حضرت سعید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبا کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بکھو دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 210۔ میمونہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کے یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے مطابقت کی ہے۔ زہری سے بھی اس کی مطابقت ملتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 213۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری سند سے سنا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگا ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ یہ حدیث بیان کی ہے، بشیر بن یسار نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے سوید بن نمار نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب صحابہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم میں اسی کو کھایا اور پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں تو امید ہے کہ اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 217۔ میمونہ نے بیان کیا ہے، وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استنجا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ میں سے اس کے 2 ٹکڑے فرمائے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 219۔ اسحاق نے انس بن مالک کے واسطہ سے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 222۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 223۔ ام قیس بنت محسن نامی ایک خاتون سے یہ عتبہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیرگار خار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 224۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 225۔ ابو وائل سے یہ روایت ہے، وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، ایک قوم کی کوڑی پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پردہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 226۔ ابو فائل سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارہ میں سختی سے کام لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔